نور میں ڈوبا آج یہاں ہر ذرہ لگتا ہے، نور میں ڈوبا آج یہاں ہر ذرہ لگتا ہے، فیض میرا جھوم کے برسا ایسا لگتا ہے۔ نور میں ڈوبا آج یہاں ہر ذرہ لگتا ہے، فیض میرا جھوم کے برسا ایسا لگتا ہے۔ اور عرس شاہ میرا ہے یا میرانیوں کی عید، عرس شاہ میرا ہے یا میرانیوں کی عید، دیکھو جدھر بھی دیوانوں کا میلہ لگتا ہے، دیکھو جدھر بھی دیوانوں کا میلہ لگتا ہے۔ حضرات محترم، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سادات اعظام کے چمکتے اور دمکتے ہوئے چہرے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اپنے دل کی صفائی کا انتظام فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ آل رسول تشریف فرما ہے، کیا مرتبہ مقام ہے آل رسول کا، ہر تاجور غلام ہے آل رسول کا۔ یہ سادات اعظام، یہ حسنی حسینی سید ہیں، یہ حسنی حسینی سید ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دو غوث کی اولاد ہیں۔ غوث العظم دستگیر پیرے پیرا میرے میرا، شاہ جیلا شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل السمدانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر الجیلانی غوث اعظم کی نسبی اولاد ہے، اور تارک السلطنت شاہ شاہان طریقت قدوۃ الکبریٰ میر کبیر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولاد ہیں۔ حسنی حسینی سید ہیں اور دو غوث کی اولاد ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بلندی سیدوں کی، بادشاہت سیدوں کی ہے، بلندی سیدوں کی، بادشاہت سیدوں کی ہے، عروج و برتری ساری فضیلت سیدوں کی ہے۔ جو دشمن کو دعائیں دے، جو دشمن کا بھلا چاہے، وہ عادت سیدوں کی ہے، وہ سیرت سیدوں کی ہے۔ اور نبی کے حسن و رنگت کی جھلک جس میں نظر آئے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کون ہے؟ آل رسول ہیں، یہ نور والے ہیں۔ میرے امام نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، ہمارا سنی کا ہر بچہ جانتا ہے، کتنا پیارا شعر کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی کے حسن و رنگت کی جھلک جس میں نظر آئے، وہ چہرہ سیدوں کا ہے، وہ صورت سیدوں کی ہے۔ اور مسائل قبر کے ہوں، مسائل قبر کے ہوں یا مراحل روزے محشر کے، نظامی ہر جگہ سب کو ضرورت سیدوں کی ہے، نظامی ہر جگہ سب کو ضرورت سیدوں کی ہے، بلندی سیدوں کی، بادشاہت سیدوں کی ہے۔ حضرات محترم، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما بالکل کلک رضا، ناشر مسلک اعلی حضرت، شمشیر اعلی حضرت، قاطع نجدیت، قاطع وہابیت، حضرت علامہ عبد الستار حمدانی صاحب اللہ تشریف فرما ہے۔ ان کا زوردار استقبال کیجئے اس شعر کے ساتھ کہ کلک رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واجب التعظیم والاحترام حضرات سادات کرام اور بالخصوص میرے آقائے نعمت، میرے مخدوم، میرے کرم فرما حضرت قبلہ رئیس ملت اور حضرت مختوم ملت جامی میاں صاحب، دیگر سادات کرام، ممبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، پیارے عزیز بچوں، اور اس بزم میں تشریف فرما میرے تمام سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم. اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے پہلے خلوص دل کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا، اے رضا جانے انا دل، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ تو خود فرماتے ہیں تو یہ اصفہاں سن کلام رضا، تو یہ اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا، جبکہ پیدا شہ انس و جاں ہو گیا، دور کعبے سے لو سے بتاں ہو گیا، ہر ستارہ شب مولود مصطفیٰ، شمع داں شمع داں شمع داں ہو گیا. اور ایک بات ایسی بتا گئے کہ اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا بھی آباد، آخر بھی آباد. فرماتے ہیں جس کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا، جس کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا، بے نشاں بے نشاں بے نشاں ہو گیا. لیکن بے نشاں ہونے کے باوجود اس کا نشان نہیں مٹا. خود فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور فرماتے گئے رضا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو. اور فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپ ہیں اپنے سبھی انہیں کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں. رضا کا درد کیا تھا؟ تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا کروں، تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بدا کروں، کیا کرو رو جہاں نہیں. وہ جان بھی اگر فدا کی تو اس انداز سے الروح فدا کا فزد ہر کا، الروح فدا کا فزد ہر کا، یکشو لا دیگر برزن عشق مورا تن من دھن، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. اور اگر یہ جان اس کے رسول میں جلی تو کیا ملے گا؟ فرماتا ہے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. خیر اب میں نعرہ تکبیر، نعرہ
ہمدانی صاحب. اور آگ بھی ایسی لگی تھی کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رہ جا. انداز کو دیکھو. تم نہیں چلتے رہ جا. سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جی شان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا تیرے قربان گیا. اور فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ. آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے. پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں تو تیرا باپ بھی مانے گا. ایسا عاشق رسول کہ اپنے آقا کے ہجر میں ہر وقت بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا. اور دل کی سوزش نوکے قلم سے صفحے کی طاس پر آبدار موتی کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. سوال ہی تھا تو اپنے آقا کا. لو لگی تو اپنے آقا سے. اسی لیے تو کہا کون دیتا ہے. کون دیتا ہے. کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا. خیر اب اشعار کا یہ سلسلہ اگر جاری رہا نا تو پورا میرا وقت ادائی کی بخشش پڑھنے میں ہی چلا جائے گا. خیر بس میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ آپ کو کسی کو اب نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کل پبلک کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ علمی باتیں پسند نہیں آتی. بہت زیادہ تھوڑی دیر پسند آتی ہے کہ نہیں آتی. اب ہمارے مفتی صاحب جو ابھی بیان فرما رہے تھے اگر ان سے کہا جاتا کہ حضرت آپ علم غیب پہ بیان کرو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے حضرت علم کے دریا بہا دیتے ہیں. اب ہوتا کیا پبلک کا معلوم ہے. ایک حدیث سنتے 2 حدیث سنتے واہ 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 واہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا پوزیشن ہوتی ہے معلوم ہے کہ مفتی صاحب کی عربی عبارت ایک تو عبارت تو یاد رہتی ہی نہیں ہے پہلی بات تو. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بور ہو جاتا ہے. پھر پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ شٹر بند دکان کھلیے. اور ہوتا کیا ہے بازو والے پہ گرتا ہے تو ماں تو سکھنی نہ بیچنے چھے کہ نہ بیٹھنا ہوتا. بولے نعرہ تکبیر. ارے بھائی تو کائی پہ نعرہ مار. اور صبح کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھائی مولانا نظام الدین صاحب کی. ارے مفتی نظام الدین صاحب کی تقریر تو کیا تقریر تھی. واویوں کی جڑیں کھود دی. اچھا واوی کیا سمجھے. بولے سمجھ میں کچھ نہیں آیا مزہ بہت آیا. خیر آج تو میں ٹیوشن کلاس نہیں چلاؤں گا. نہیں تو میرے کیا اکثر ٹیوشن کلاس چلاتا ہوں جس میں آپ کو مزہ بھی آتا ہے سمجھ میں بھی آتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو ٹیوشن کلاس چلتا ہے نا تو اس میں آپ منی مناظر بن کے جاتے ہو. کیا بن کے جاتے ہو. منی مناظر. انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو سناؤں گا. آج تو بس بہت مختصر گفتگو کرنی ہے. آج ارادہ چاہتا ہے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تشریح کر دوں. تشریح کیا کروں گا. میں اس لائق تو نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح کروں. لیکن جیسے جب یہ آقائے نعمت میرے جلوہ فرما ہوتے ہیں تو ان کے فیض سے میرا بھی تھوڑا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے تو میں جرأت کر لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں شعر کی تشریح کرنے کی جرأت کر لیتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھو تو میں آپ کو بس ایک محبت
اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور نعت ہے، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول شکن پھول بدن پھول۔ اس شعر میں، اس نعت میں ایک شعر ہے، دندانوں لبو زلف و رخ شہ کے فدائی۔ دندانوں، حضرت جامع اشرف صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا، دندانوں لبو زلف و رخ شہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ پبلک میں تو شاید کسی کو ہی سمجھ میں آیا ہوگا، سب کو اوپر سے سکسر گئے ہوگے، لیکن یہی تو اعلیٰ حضرت کے عشق کی صداقت ہے کہ بجائے شعر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس شعر میں عشق رسول کی وہ چاشنی والا ہوتی ہے کہ شعر کو سننے والا شعر کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی سبحان اللہ کے کیف میں جھومتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ اعلیٰ حضرت کی ایک خوبی یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خصوصیت، کسی صفت یا جسم اقدس کے کسی عضو یا آپ سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو اگر دنیا کی کسی چیز سے مماثلت دی ہے، مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، تو ہمیشہ ایسی چیز سے نسبت کی ہے، مثال دی ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہوتے ہی نہیں۔ اب یہ شعر دیکھو، دندانوں لبو زلفو رخ شہ کے فدائی۔ شعر کا مطلب یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے فدائی، اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے نازک کے فدائی، اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف معمبری کی خوشبو کے فدائی، تم جس دانت کے عاشق ہو وہ دانت کوئی معمولی دانت نہیں بلکہ در عدن ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے سرکار کے دانت کو در عدن مانے عدن کا موتی کہا۔ کیوں کہا؟ اب ماہرین جواہرات سے پوچھئے، دنیا میں اعلیٰ حضرت کا جنرل نالج دیکھو، دنیا میں 3 جگہ کا موتی مشہور ہے، جرمنی، فرانس اور عدن۔ ان تینوں میں سے عدن کا موتی سب سے بہترین موتی کہلاتا ہے، اور عدن کا جو موتی ہوتا ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر ایک ڈبیا میں رکھ کر بند کر کے آپ ایک اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ، دروازہ بند کر دو، بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے، ایسا اندھیرا بنا لو، اور پھر وہ ڈبیا کو کھولو گے تو پورا کمرہ نور سے بھر جائے گا آج بھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے سرکار کے دانت کو عدن کے موتی سے کیوں نسبت دی، وہ بھی سنو، حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں کچھ سی رہی تھی۔ اس زمانے میں لائٹیں تو تھی نہیں، لالٹین بھی نہیں تھے، دیے روشن کرتے تھے، وہ کام چل رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اچانک ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور گھر کا چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چراغ روشن کرنے کے لیے کھڑی ہوئی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی۔ اب دوہری مصیبت ہو گئی، ایک تو گل چراغ کو روشن کرنا ہے اور گری سوئی کو ڈھونڈنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئی پاؤں میں لگ جائے۔ میں اسی سسو پنج میں تھی کہ یا اللہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے
اور تشریف لانے کے ساتھ ہی سرکار مسکرائے. جیسے ہی سرکار مسکرائے تو سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اور دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ بھر گیا. اور اسی نور کی روشنی میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا. اسی کو برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سو جنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو ثابت ہوا دن کا موتی سب موتیوں سے افضل. اسی کی مثال دی اعلیٰ حضرت نے. اے میرے آقا کے لوحۂ نازک کے عاشقو، تم جس لب کے عاشق ہو یہ لب کوئی معمولی لب نہیں. یہ لب یمن کا لال ہے. اب ماہرین معدنیات سے پوچھئے. لال کہتے ہیں روبی کو، جس کو انگریزی میں روبی کہتے ہیں، اور گجراتی میں اس کو مانک کہا جاتا ہے. مانک. ماہرین معدنیات سے پوچھئے کہ دنیا میں سب سے بہترین لال کہاں کا، تو کہیں گے ایران، عراق، اٹالی اور یمن. دیکھو اعلیٰ حضرت کا جنرل نالج دیکھو. تو اعلیٰ حضرت نے، اور یمن کے لال کے لیے کہا جاتا ہے کہ یمن کے لال کو شعرا اپنی شاعری میں محبوبہ کے نازک ہونٹ سے تعبیر کیا کرتے تھے. اور یہ مشہور ہے کہ اگر یمن کے لال کو اگر اچھا کاریگر ہوگا تو اگر وہ اس کو تراشے گا تو دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ کسی زندہ حسینہ کے ہونٹ ہیں. یہ یمن کے لال کی خوبی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے سرکار کے ہونٹوں کو اگر نسبت دی ہے لال سے، تو اس لال سے دی کہ جو جس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی لال نہیں. اور سنو، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. یہ تھوڑا ہارڈ ہے نا. مشک کہتے ہیں ایک خوشبو کو. پہلے یہ بتاؤ کہ مشک کا پیڑ سمندر کے کنارے ہوتا ہے کہ جنگل میں ہوتا ہے؟ بتاؤ کوئی بھی بتاؤ. کہاں ہوتا ہے؟ جنگل میں ہوتا ہے نا. ہاں جنگل میں ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے ہوتا ہے. حقیقت میں مشک کا پیڑ ہی نہیں ہوتا. مشک ہے وہ ہرن کا نافا. گجراتی میں کہتے ہیں ڈوٹو. کیا بولتا ہے؟ ڈوٹو. ہرن کا جو نافا ہوتا ہے نا، جو ناف ہوتی ہے، وہی مشک ہے. اور ہرن کے شکاری جب ہرن کا شکار کرتے ہیں تو اسے ہرن کے گوشت اور چمڑے میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا. اس کی پوری توجہ اس کی ناف کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے. تو مشک دنیا میں 5 جگہ کا مشہور. دیکھو اعلیٰ حضرت کا جنرل کتنی جگہ کا؟ 5 جگہ. نیپال، تبت، چائنا، ملک خطا جہاں کا چنگیز خان تھا، اور 5ویں جگہ ہے ترکستان کا ایک علاقہ جس کو ختن کہا جاتا ہے. ختن ایک علاقے کا نام ہے جو ترکستان کا ہے. لیکن دنیا میں ان 5 جگہوں کا مشک مشہور ہے. لیکن ان 5 میں سے سب سے اعلیٰ اگر مشک ہے تو ترکستان کے ملک ختن کا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نسبت دے رہے ہیں سرکار کی زلف معمری کی خوشبو کو ختن کی مشک سے. تو معنی یہ ہوا، اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے عاشق ہو، تم جس دانت کے عاشق ہو، یہ کوئی معمولی دانت نہیں بلکہ یمن کا موتی ہے، عدن کا موتی ہے. تم جس ہونٹ کے عاشق ہو، یہ کوئی معمولی ہونٹ نہیں ہے بلکہ یمن کا لال ہے. اور تم جس خوشبو کے عاشق ہو، یہ کوئی معمولی خوشبو نہیں بلکہ ختن کی خوشبو ہے. ایک تصریح تو یہ ہوئی. اور ایک تصریح اعلیٰ حضرت کے درکش کتے نے اپنی ناقص معلومات اور کند دماغ سے پٹک پٹک کے تصریح میں نے یہ نکالی ہے. ایک تصریح یہ بھی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دندان و لبو زلف و رخ شیخ کے فدائی،
دندان و لب و زلف و رخ شیخ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن ہو. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے عاشق ہو، تم جس دانت کے عاشق ہو اس کے تم ہی عاشق نہیں بلکہ عدن کا موتی بھی اس دانت کا عاشق ہے. وہی دیکھا سیدھی. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے نازک کے عاشق ہو، تم جن لبہائے نازک کے عاشق ہو تم ہی عاشق نہیں بلکہ یمن کا لال بھی اس ہونٹ کا عاشق ہے. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف معمری کی خوشبو کے عاشق ہو، تم جس خوشبو کے عاشق ہو صرف تم ہی نہیں بلکہ ملک ختن کی خوشبو بھی میرے آقا کی زلف معمری کی خوشبو کی عاشق ہے. 3 تصریح اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں ابھی اس بات کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں. تقریر اپنی ختم ہو گئی. اب حالات حاضرہ کے پیش نظر میں میرے آقا نعمت پیر طریقت رہبر شریعت چشم و چراغ خاندان اشرفیہ اور میرے آقا نعمت حضرت قبلہ جامع اشرف صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور معین المشائخ، حضور معین المشائخ، حضور سید العلماء علامہ فروغ القادری صاحب قبلہ، علماء کرام، عرس سرکار شاہ میرا، فیضان سرکار شاہ میرا، جانشین سرکار شاہ میرا، جانشین سرکار شاہ میرا. نعرہ حیدری. خیر میرے آقا نعمت معین ملت حضرت قبلہ معین میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا حکم عالی ہے، لہذا تھوڑی دیر اور گفتگو کرتا ہوں. فی الحال حالات حاضرہ اتنے ناخوشگوار ہیں کہ ہر مسلمان ڈر گیا ہے. سچی بات ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن نے صاف منع کیا ہے مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مسلمان ہو. اس ڈر کا ناجائز فائدہ اٹھا کر فرقہ باطلہ نے اپنے پاؤں پھیلانے کے لیے صلح کلیت کو عام کرنا شروع کر دیا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ سنی وابی کا لفڑا مت کرو، یہ سنی وابی کا جھگڑا مت کرو، ہم کو آپسی اختلافات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک ہو جانا ہے. سنی وابی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. کیا آ جاؤ؟ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. کیوں کہ ہندو جب فساد میں مارتا ہے نا تب یہ نہیں دیکھتا یہ سنی ہے کہ وابی ہے، یہ تو بنام اسلام مسلمان سمجھ کے ہمیں مارتا ہے. لہذا اب ہمیں یہ آپسی جھگڑوں کو بند چھوڑ کر ایک ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں آپسی جھگڑوں کو چھوڑنے سے پہلے صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لے لو. تعداد کی کوئی ضرورت نہیں. We are not interested in quantity. We are interested only in quality. سنو ایک واقعہ، جنگ یرموک کا واقعہ سن ہجری 15 میں ہوئی تھی. اس وقت خلیفہ تھے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جنگ لڑی گئی تھی ملک شام میں. یرموک ایک ندی کا نام ہے، اس ندی کے کنارے یہ جنگ لڑی گئی تھی.
یرموک سے پہلے جنگ دمشق ہوئی تھی، جنگ بصرہ ہوئی تھی، جنگ بیت لحیہ ہوئی تھی، جنگ بعلبک ہوئی تھی، ایسی کئی جنگیں ہوئی تھی جس میں اسلامی لشکر نے فتح مبین حاصل کی تھی۔ لہذا نصرانی حکومت کا بادشاہ ہرکل، جس کو عام طور سے لوگ ہرکل کہتے ہیں، ہرکل بادشاہ ستیا گیا تھا اور اس کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے تھے۔ لہذا اس نے تمام سپہ سالاروں کو بلایا تھا اور انطاکیہ میں 10 لاکھ کا لشکر جمع کیا۔ کتنا؟ اور لشکر کو کہا کہ تم لوگ کوچ کرو اور راستے میں جو بھی دیہات یا شہر آئے وہاں کے ہمارے نصرانی باشندہ کو جبراً، راضی خوشی سے نہیں آئے تو جبراً لشکر میں شامل کر دو۔ یہاں تک کہ یہ لشکر جب یرموک پہنچا تو اس کی لمبائی 60 میل، تقریباً 100 کلومیٹر تھی لمبائی میں، اور ہر سپاہی کے پاس کھود، تلوار، نیزہ، برچھی، حربہ، ہر قسم کا اوزار تھا۔ تو 11 لاکھ کا لشکر یرموک کے میدان میں اور 60,000 دوسرے شامل ہوئے۔ وہ کون شامل ہوئے؟ ملک حجاز کے قبیلہ بنی غسان کے نصرانی۔ اس کی بھی ایک مختصر تاریخ ہے کہ قبیلہ بنی غسان جو تھا ملک حجاز کا سب سے بڑا جنگجو قبیلہ تھا، مشرک تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن فاروق اعظم کی بارگاہ میں اس قبیلے کا سردار جبلہ ابن اہم غسانی آیا اور اسلام قبول کیا۔ فاروق اعظم اس کے اسلام لانے سے بہت مسرور ہوئے، اسی خوب خاطر تواضع فرمائی، 1 ہفتے تک مہمان رکھا اور پھر وہ مدینہ سے مکہ چلا گیا۔ مکہ میں وہ طواف کر رہا تھا۔ اب ملک عرب میں ایک سسٹم تھی، یہ جو چادر ہے حضرت کے سر پہ ایسی ہے، ایسی سیدھی چادر رکھا کرتے تھے اور ایک سرا زمین سے گھسیٹتا ہوا چلتا تھا۔ وہاں کے جاگیردار، زمیندار، مالداروں کی ایک شان ہوتی تھی، اور اگر کسی نے اس کی چادر کو یوں کھینچ کے زمین پہ گرا دیا تو وہ اس کی شان میں بہت بڑی توہین ہوتی تھی۔ اتفاق سے قبیلے بنی فزا کا ایک دیہاتی جبلہ کے پیچھے طواف کر رہا تھا اور غلطی سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پہ پڑ گیا، چادر سرک کر زمین پہ آ گئی اور جبلہ کا غصہ ساتھ میں آسمان پہ پہنچ گیا۔ جبلہ کا روپ دیکھ کر وہ دیہاتی گھبرا گیا، کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا کہ سردار، میں نے جان بوجھ کر آپ کی چادر پہ پاؤں نہیں رکھا، غلطی سے میرا پاؤں رہ گیا ہے، آپ معاف کر دو، آپ معاف کر دو۔ لیکن جبلہ نے ایک مکہ اس کے ناک پہ مارا تو ناک کی ہڈی توڑ دی اور آگے کے 4 دانت توڑ دی۔ اتفاق سے ان دنوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ وہ دیہاتی روتا روتا ہوا اسی حالت میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ امیر المومنین، میرا حشر دیکھو، اور اپنی پوری داستان حضرت فاروق اعظم کو سنائے۔ نعرہ تکبیر۔ فاروق اعظم کی بارگاہ سے سمنس جاری ہوا، جبلہ کو بلایا گیا اور جبلہ کو پوچھا گیا کہ جبلہ کس بات نے تمہیں برانگیختہ کیا کہ تم نے اس دیہاتی کے ناک کی ہڈی توڑ دی اور اگلے 4 دانت توڑ دیے؟ تو کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، یہ تو مجھے خانہ کعبہ کا لحاظ ملحوظ رہا، اگر یہ خانہ کعبہ میں یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا، یہ تو خانہ کعبہ تھا اس لیے میں نے صرف ایک مکہ مار کے اس کے ناک کی ہڈی اور 4 دانت توڑ ڈالے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا مقدمہ ختم ہو گیا، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تم نے خود نے اقبال جرم کر لیا۔ اب میرا فیصلہ سنو، اے جبلہ، یہ دیہاتی یا تو تیرے ناک کی ہڈی توڑ ڈالے اور آگے کے 4 دانت توڑ ڈالے، یا تو اس جبلہ اس دیہاتی سے معافی مانگ۔ تو جبلہ کہتا ہے کہ حضرت، میں 60,000 قبیلہ بنی غسان کے نوجوانوں کا سردار ہوں اور میرا انصاف ایسا ہی ہوگا؟ فاروق اعظم نے فرمایا اسلام میں اونچ نیچ کو کوئی جگہ نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، ایک ہی فیصلہ ہے، یہی فیصلہ ہے۔ اب جبلہ سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے قصاص لے
اور مکہ مار کے میرے ناک کی ہڈی اور 4 دانت توڑ ڈالے تو قیامت تک میں کسی کو منہ دکھانے کے لیے لائق نہیں رہوں گا۔ اور اگر میں نے اس دیہاتی سے معافی مانگ لی تو اب مجھے کسی کو منہ دکھانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ میں نے اتنے بڑے سردار ہونے کے باوجود اس دیہاتی سے معافی مانگی۔ لہٰذا اس نے ایک چال چلی، کہا فاروق اعظم سے کہا کہ سرکار ان دونوں میں سے کون سی سزا میں قبول رکھوں، یہ سوچنے کے لیے مجھے آپ 24 گھنٹے کی مہلت دو۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا اب یہ اختیار بھی میرا نہیں رہا، اگر تجھے مہلت چاہیے تو اس دیہاتی سے لے، میں نے فیصلہ سنا دیا، اب میں اس سے بری ہو گیا، اب پورا اختیار اس دیہاتی کو ہے، اگر یہ دیہاتی 24 گھنٹے کے لیے تجھے مہلت دیتا ہے تو مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ جبلہ نے دیہاتی سے کہا مجھے 24 گھنٹہ دے، میں سوچ لوں، کل اس وقت دربار میں آ کر میں سزا قبول کر لوں گا، یا تو اپنی ناک کی ہڈی اور دانت توڑوا لوں گا یا تو اس سے معافی مانگ لوں گا۔ دیہاتی نے کہا جاؤ، میں نے تم کو 24 گھنٹے کی مہلت دی۔ رات میں ہی جبلہ مرتد ہو گیا، بھاگ گیا اور ملک شام جا کر ہرقل بادشاہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اپنے 60,000 ساتھیوں کو لے کر۔ اب یہ 60,000 بھی ساتھ میں ہو گئے، کتنا ہوا لشکر؟ 11,60,000۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی معلوم ہے؟ صرف 48,000۔ کتنی؟ صرف 48,000۔ اب دونوں لشکر، ایک لشکر ادھر کھڑا ہے، ایک لشکر ادھر کھڑا ہے، بیچ میں میدان خالی ہے۔ اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ہر لشکر میں ایک دوسرے کے خبری ہوا کرتے تھے۔ تو نصرانی لشکر میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ ابو عبیدہ بن جرہ، ہاں کیا ان کا مرتبہ، عشر مبشرہ میں سے تھے، یعنی کہ جن 10 کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دی گئی تھی ان میں سے ایک نام حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا ہے۔ آپ تو بولتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی جاتی مت کرو، معاف کرو، نبی کو پتھر مارنے والوں کو نبی نے معاف کیا۔ ارے کس کو معاف کیا؟ اس کو معاف کیا کہ جس کو علم غیب کی وجہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اسلام کی خدمت کرنے والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابو جہل جب سن ہجری 8 میں آئے سرکار کی بارگاہ میں اور دونوں نے عرض کیا، جنگ احد میں حملہ انہوں نے تو کیا تھا پہاڑ کے پیچھے سے، حضرت خالد اور حضرت اکرمہ نے، اور اسلامی لشکر کو بظاہر شکست ہوئی تھی۔ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اسلام کو ضرر پہنچانے میں ہم نے کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھی، یا رسول اللہ کیا ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اسلام ہے اپنے پہلے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سرکار اگر چاہتے تو ان کو اسلام لانے سے پہلے ہی کہیں بھی دبوچ سکتے تھے، مار سکتے تھے۔ طائف والوں نے سرکار کو پتھر مارے، لوہے نکلے، فرشتے نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو ہی بستی کو میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبوچ کے پسل کے رکھ دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہ، میں ان کی نسل سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اولاد پیدا ہونے والی ہے جو اسلام کی نمایاں خدمت انجام دے گی۔ اب سنو اسلام کا، مسلمانوں کا جذبہ دیکھو، اس کے رسول کا جذبہ تھا۔ جبلہ بن اہم جب 60,000 کا لشکر لے کر ہرقل کے بادشاہ کے لشکر میں آیا تو ہرقل بادشاہ کے لشکر کا جو سپاہی سالار اعظم تھا اس کا نام تھا باہان ارمنی۔ باہان ارمنی نے سوچا کہ یہ عرب لوگ ہم ملک شام کے لوگوں کے مقابلے میں فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لہذا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب لوہے کے سامنے لوہا ٹکرانے کے لیے آ گیا ہے۔ تو پہلے دن کی جنگ کے لیے باہان ارمنی نے 60,000 نصرانی عربوں کو میدان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ خبریوں نے آ کر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ سے کہا اے ہمارے سپہ سالار، کل صبح ہم سے لڑنے کے لیے 60,000 نصرانی عرب آنے والے ہیں۔ تمام سرداران لشکر اسلام نے الگ الگ مشورہ دیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اب دیکھو یہ حضرت ابو عبیدہ کا میں بیچ میں بولنے تذکرہ کیا اور پھر وہ بات آگے چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا نام ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جرہ تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، جرہ نہیں تھا۔ لیکن
ابو عبیدہ کے باپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تو حضرت ابو عبیدہ نے اس کی گردن کو اڑا دیا. باپ کو تو مٹا دیا, باپ کا نام بھی مٹا دیا, اور اپنے نام کے پیچھے ابو عبیدہ بن عبداللہ نہیں لکھتے تھے بلکہ ابو عبیدہ بن جرہ لکھتے تھے, اور سرکار بھی انہیں اسی نام سے پکارتے تھے. حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے تھے یبن الجرہ, اے جرہ کے بیٹے. تو حضرت ابو عبیدہ نے خیمہ میں تمام سرداروں کو بلایا. خالد بن ولید خاموش تھے. پوچھا ہے خالد آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ نصرانے ہمیں سائیکولوجی ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں, کہ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ہم تمہاری ہی نسل کے فزیکل اسٹرانگ سپاہیوں کو ہم میدان میں بھیج رہے ہیں. ہم انہیں الٹی سائیکولوجی ایفیکٹ دیتے ہیں. یہ ایفیکٹ دیتے ہیں کہ تم جس کو بہادر جنگجو اور فزیکل اسٹرانگ سمجھ کر ہمارے سامنے مقابلے میں بھیج رہے ہو, اس کی حیثیت ہمارے سامنے کیڑے مکوڑوں کی نہیں ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے فرمایا کہ خالد تم نے کیا طے کیا ہے؟ حضرت خالد نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 30 آدمی لے کر ان سے لڑنے جاؤں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کہتے ہیں کہ اے ابا سلیمان حل تدقوا فی حاضر وقت دیکھ, اے خالد آپ اس تنگی کے وقت میں مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت خالد قسم کھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم, میں حق رسول اللہ اور امانت صدیق اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں مذاق نہیں کرتا, میں جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں. آپ مجھے اجازت دو ایک مرتبہ, میں ان کو پیس کے رکھ دوں گا. یہ مسلمان کا جذبہ تھا. صرف 30 آدمی شاید 1000 کو پیس کر رکھ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. 5 منٹ میں میں پورا واقعہ ختم کروں گا, میں بھی رخصت ہو جاؤں گا, پھر میرے آقا نعمت تشریف لائیں, ان کا بیان ہوگا. بالآخر 60 آدمی پہ تیار ہوئے. خالد بن ولید 60 آدمی کو لے کر میدان میں گئے تو جبلہ سوچتا ہے کہ شاید یہ صلح کا مشورہ کرنے آئے ہیں. حضرت خالد ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئے اور صفوں کو ترتیب دینے لگے, میں بنا, میں شرا, وسط میں, عقب میں, کس کو رکھنا. تو جبلہ سوچتا ہے کہ یہ صلح کی گفتگو کرنے کے لیے آئے ہو اور ایک مقام پہ آ کر ٹھہر کیوں گئے؟ تو کہتا ہے اے برادر عربی تم وہاں کیوں ٹھہر گئے ہو, یہاں آؤ ہم گفتگو کرتے ہیں. حضرت خالد نے فرمایا ہم گفتگو کرنے کے لیے نہیں آئے, لشکر لے کر لڑنے آئے. تو کہتے ہیں تمہارا لشکر کہاں ہے؟ تو بولے اندھا ہے, دکھتا نہیں ہے. تو اس نے گنا تو بولا صرف 60. بولے 60 تو زیادہ ہے. ہمارے لشکر جو کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہے نا, وہ ہم سے بہت ہی محبت کرتے ہیں, اور ہم کو مصیبت میں پڑنا ان کو شاک گزرتا ہے. ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے 30 آدمی کو لے کر آنے کی اجازت نہیں دی, اس لیے میں ڈبل لے کر آیا ہوں. حالانکہ ہم 30 کافی تھے, لیکن ہمارے سردار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ڈبل لشکر لے کر آیا ہوں. اب اسلامی سیاست دیکھو. جبلہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو ماننے والا نہیں ہے, ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, سب کے پاس تلوار بھی نہیں تھی, کھجور کی درخت کی ٹہنیاں تھی, کھجور کی درخت کی کھال کی ڈھالیں بنائی ہوئی تھی, کھود نہیں تھے تو ناریل کے وہ رکھ لیے تھے سر کے اوپر. وہاں نرمنی کے پاس آیا, کہتا ہے کہ یہ تو عرب بھوکے ننگے, نہ ان کے پاس ہتھیار ہے نہ تو پہننے کو کپڑا ہے, اور اتنے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ہم کو ڈانٹ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ انسان نہیں جنات ہے. تو وہاں نرمنی بھی سوچتا ہے کہ اگر ہم 60,000 نے 60 کو مار ڈالا تو دنیا ہم پہ تھوکے گی کہ کوئی بہادری کا کام نہیں کیا, اور اگر یہ 60 ہم پہ غالب آ گئے نا تو قیامت تک ہماری نسل دنیا کو منہ نہیں دکھا سکے گی. تو جبلہ جا کے کہتا ہے کہ خالد دوسرا لشکر لے کے آؤ. حضرت خالد فرماتے کہ تو ہمارے لشکر کی کیوں فکر کرتا ہے؟ اٹ از آور لک آؤٹ, یہ ہمارا سوچنے کا ہے, تو تیری فکر کر, ہم تو ضرورت سے زیادہ ہے, ڈبل ہے. جبلہ تیار نہیں ہوتا تھا تو حضرت خالد نے بولا, فرمایا کہ اگر لڑنا نہیں ہے تو سرنڈر ہو جا. اور اس زمانے کا انٹرنیشنل رول تھا کہ اگر سامنے والا لشکر سرنڈر ہوتا ہے تو اس کا تمام اسلحہ اس لشکر کو دینا پڑے. وہ سوچتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, تلواریں نہیں ہیں, اور یہ ہمارے سے اتنا سینہ تان کر لڑتے ہیں. جب 11 لاکھ کا ہتھیار ان کے پاس آئے گا تو کیا کریں. پھر بھی جبلہ تیار نہیں ہوتا تو حضرت خالد اس کو تانا دیتے گا, تو وہی مرتد ہے نا
جو اسلام لا کے پھر مرتد ہو گیا، آ تیرے وجود سے میں زمین کو پاک کروں. ایسا ڈانٹا، ایسا اس کو اکسایا کہ جبلا نے حکم دیا کہ جلگار کر دو. 60,000 آدمی نے صرف 60 مجاہدوں کو نرگے میں لے لیا. دیکھو سنو مسلمان، حضرت زرار ابن ازور، حضرت رافع ابن عمیرہ طائی، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت عدی ابن حاتم جیسے جلیل القدر صحابی اس میں ساتھ میں تھے. حضرت رافع ابن عمیرہ طائی کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری موت کو نظر کے سامنے دیکھ لیا. حضرت زرار ابن ازور فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اب موت ہم کو گلے لگا کے ہی رہے گی، کہ ہم نے ایک نیا نعرہ لگایا، واہ گیا تھا واہ محمدہ. اے ہماری مدد کرنے والے، ہمارے آقا مولا ہماری مدد کرو. کب نعرہ لگا رہے؟ سن ہجری 15 میں. کہاں نعرہ لگا رہے؟ ملک شام میں. کون نعرہ لگا رہے؟ صحابہ کرام یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور آج کا وہابی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. ان کو شرک بولنا بھی نہیں آتا، ان کو بدعت بولنا بھی نہیں آتا، بدعت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بدعت. ہم کہتے ہیں وارے تیری جالت کی شدت. اب سنو، حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو جیسے ہی نعرہ لگایا، ہم ایک نیا جوش پیدا ہوا، ہم نے اس حملے کو مار ہٹایا. تھوڑی وسعت ہوئی تو حضرت خالد اور حضرت زرار ابن ازور تھے، وہ ایسے پکے دوست تھے کہ ہر جگہ ساتھ میں رہتے تھے. لڑائی کے میدان میں بھی قریب قریب دیکھ کر لڑتے تھے. تو حضرت زرار فرماتے ہیں کہ تھوڑی کھولی رخصت ہوئی تو میں نے سوچا کہ دیکھوں میرا دوست خالد کیا کر رہا ہے. تو میں نے جیسے ہی گردن گما کر حضرت خالد کے گھوڑے کو دیکھا، فوراً میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. خالد شہید ہو گیا. میرے پاؤں تلے سے شہید زمین نکل گئی. ہائے ہائے، اسلامی لشکر کا وہ بے مثال مجاہد رخصت ہو گیا. پھر خیال آتا ہے ہو سکتا ہے کہ خالد شہید نہ ہوا ہو بلکہ شدید زخمی ہو کے نیچے گر گیا ہو. اگر اس کو عین وقت پر اٹھا کر اسلامی لشکر کے خیمے میں لے جاؤں اور وہاں ان کی تیمارداری ہو تو بچ بھی سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالد شہید ہو گیا ہو تو جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے ساتھ کفار نے جو بے حرمتیاں کی تھی، حضرت خالد کی جسم کے ساتھ بھی ایسی بے حرمتی نہ کرے. لہٰذا میں ان کے جسم کو اٹھا کر اسلامی خیمے میں لے جاؤں اور وہاں اسلامی طریقے سے تجہیز تکفین کروں. یہ سوچ کر میں لڑتے لڑتے میں نے اپنے گھوڑے کو حضرت خالد کے گھوڑے کے قریب لیا اور دیکھا کہ خالد مردہ پڑا ہے یا زخمی پڑا ہے. تو کیا دیکھتے ہوں خالد صحیح سلامت ہے، بیٹھا ہوا کچھ ڈھونڈ رہا ہے. میں نے سوچنے پڑ گیا کہ خالد کیا کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یا ابا سلیمان ما تفعل فی هذا الوقت ضیق. میں کہتا ہوں اے خالد اس تنگی کے وقت میں تم کیا کر رہے ہو؟ قال خالد ان قلن صوتی قد وقعت. تو خالد نے کہا کہ میری ٹوپی گر گئی ہے. حضرت زرار کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے خالد میں تجھے دانا، عقل مند اور ہوشیار سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ تم ایک نمبر کے بے وقوف ہو. ایک معمولی ٹوپی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے. تو حضرت خالد کہتے ہیں اے زرار سن، یہ ٹوپی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اس ٹوپی میں ہماری فتح ہے. کیوں کہ اس ٹوپی میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے ہیں. حضرت خالد کہتے ہیں کہ جب تک یہ ٹوپی کو میں نہیں ڈھونڈ لوں گا ہمیں فتح نہیں ملے گی. علامہ محمد ابن عمرو واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت خالد نے بڑی مشقت کے ساتھ ٹوپی کو ڈھونڈی اور لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ٹوپی سر پہ رہی ہے ایک نور چمکا اور وہ ہیبت چھائی کہ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے پہلے دن کی جنگ میں 5000 نصرانیوں کو قتل کر ڈالا. کتنوں کو؟ اسلامی لشکر سے 60 آدمی گئے تھے، جب خیمے میں واپس آئے تو صرف 20 واپس آئے. کتنے؟ حضرت خالد نے گنا، اپنے منہ پہ تماچے مارے کہ ہائے ہائے میں نے اپنے بھائیوں کو ہلاکت میں ڈال دیا. 40 کم تھے
اس میں حضرت زبیر ابن عوام نہیں تھے، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، حضرت رافع ابن عمیرہ طاہی نہیں تھے، حضرت زرار ابن عزور نہیں تھے، حضرت عدی ابن حاتم نہیں تھے، بڑے بڑے سرداران لشکر نہیں تھے۔ حضرت خالد نے کہا اگر یہ شہید ہو گئے ہیں تو میں ان کی لاشوں کو ان نصرانیوں کے گھوڑوں کی سے کچلنے نہیں دوں گا۔ تھکے ماندے تھے، مشالیں روشن کی اور میدان میں گئے تو صرف 10 لاشیں ملی۔ کتنی ملی؟ کتنے ہوئے؟ 30۔ تھوڑی دیر میں تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آنے لگی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 25 مجاہد واپس آ رہے ہیں۔ اس میں حضرت فضل ابن عباس بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی تھے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور حضرت خالد نے پوچھا حضرات آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ ہمارے 5 مسلمان بھائیوں کو یہ نصرانی قیدی بنا کر لے گئے تھے، ہم اس کو چھڑانے کے لیے ان کے پیچھے گئے تھے لیکن ہمارے ہاتھ نہیں لگے، لہٰذا ہم واپس آئے ہیں۔ تو 42 واپس آئے، 10 شہید ہوئے اور 5 قیدی ہوئے۔ قیدی کو کس طرح چھڑایا انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 11,60,000 کے لشکر کے بیچ میں حضرت خالد جا کر ان 5 صحابہ کو اٹھا کر لے آئے۔ وہ ان کا کلیجہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مٹھی بھر، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ صلح کلیت کو چھوڑو، یہ صلح کلی موقع کی داغ میں رہتے ہیں۔ ایک ہو جاؤ، سنی وابی ایک ہو جاؤ۔ اپنے کو ہندوؤں کے سامنے جب لڑائی ہوتی ہے تو ہندو مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو یہ سنی ہے کہ وابی ہے، ہمیں تو بس اسلام کے نام پر مارا جاتا ہے۔ یہ سر یہ جھگڑے چھوڑو، یہ مولویوں کا نہیں، یہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہ توہین رسول اور عظمت رسول کا معاملہ ہے۔ صلح کلیت کو چھوڑو۔ میں کہتا ہوں ہندوستان جب آزاد ہوا تھا تب 5.5-6 کروڑ مسلمان تھے، آج آن پیپر 30 کروڑ ہے، لیکن یوں جو دیکھو صحیح معنی میں دیکھو تو آج اوریجنل مسلمان 5 کروڑ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ باقی کے وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، چکرالی ہو گئے، قادیانی ہو گئے۔ مسلمان جو صحیح معنی میں جس پہ اطلاق ہوتا ہے وہ دن بدن کم ہوتے جاتے ہیں، اسی لیے تو ہم مار کھاتے ہیں، اسی لیے تو یہ وسیم رضوی اور دوسرے سادھوؤں جیسے ہمارے سرکار کی شان میں توہین کرتے ہیں، اور ہم کتنے قائر ہیں کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ریلی نکالتے ہیں، آویدن پتر دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک کافر کے پاس جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ صاحب ہمارا تھی ہوئے کہیں تھئی سکے ندی آویدن پتر لیو فلانا ہے ہمارا آقا نشان میں توہین کرے۔ ارے تجھے معلوم نہیں وہ گورنمنٹ کے ایما اور اشارے پہ کام کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ قوموادی واتاورن کھڑا کرتے ہیں، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کسی گستاخ رسول کو اس کے انجام کو پہنچا دے۔ بس آویدن پتر دیتے ہیں، فوٹا پڑھاتے ہیں، چھاپے میں اس کا فوٹو آ جاتا ہے، سب کو کہتا ہے ہوں عاشق رسول، یہ اس کے رسول نہیں ہے۔ خیر مسلمانوں ڈر کو نکالو، کسی کے باپ سے مت ڈرو، ہندوستان ہمارے باپ کا ہے۔ 950 سال ہم نے حکومت کی ہے، اور دلی کی سیٹ پہ چاہے بھاجپ ہو گئے چاہے کانگریس، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دلی کی سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھے، سب کو بٹھانے والا میرا غریب نواز ہے۔ لارڈ کرزن جب اجمیر مقدس آیا تھا تب اس نے کہا تھا کہ بظاہر ہندوستان پہ ہم حکومت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہندوستان پہ کوئی حکومت کرتا ہے تو اجمیر میں سویا ہوا غریب نواز ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، ہند کا ایک ہی راجا، ہند کا ایک ہی راجا، ان سے سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت ہماری ہمت۔ سبحان۔ بس آخر میں ایک ہی بات، سنیت میں مضبوط رہو، مسلک اعلیٰ حضرت میں ٹنا ٹن رہو۔ یہ کچھ مولوی بھی صلح کلی ہو گئے، وہابیوں کے یہاں کے بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کوئی ہمارے جامع میاں جیسا دیکھ جاتا ہے ڈانٹا گئے وہاں بھی کہیں جائے تو کہتے ہیں حضرت میں اس کو سدھارتا، ارے اس کو سدھارنا نہیں ہے یار، تو خود بگڑ گیا، اس کو کیا سدھارے گا؟
اور ہمارا مشن ایک ہے، ہم کسی وہابی کو سنی نہیں بنانا چاہتے. بہت خوب، بہت خوب. ہمارا مشن ہے اب کوئی سنی وہابی نہ بنے. ایک چیز یاد رکھو، کسی وہابی کو سنی بنانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کسی سنی کو وہابی نہ ہونے دینا. اگر وہابی اپنے عقیدوں سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہے تو زہر نصیب، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ کر دیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا. بس اسی پہ ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے، اور اسی مسلک برحق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے، اور مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ.